شکریہ آپ کا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا، خالہ نے وردہ کی امی سے کہا۔ وہ ساتھ ہسپتال نہیں گئی تھی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، پڑوسی ہوتے کس لیے ہیں؟ اور آیت بیٹی تو ویسے ہی وردہ کی دوست ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ یہ تو ہے، خالہ نے مسکرا کر آیت کو دیکھا جو وردہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلے آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ ایسے کیسے، اب تو دوپہر ہو گئی ہے، کھانا کھا کر جائیں۔ نہیں نہیں، بس اب گھر جائیں گے، دراصل شام میں مہمان آ رہے ہیں تو تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا چلے پھر ٹھیک ہے، ایک بار پھر شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آؤں گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، نمبر تو ہے ہی، خدا حافظ۔ آیت نے مل کر دروازہ بند کیا۔ جب آیت کو لگا کوئی چھت پر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے، اس نے ہمت کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جب سر سے دوپٹہ اتر گیا، وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے سیڑھیوں کی سمت دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر پاس بلانے لگا۔ آیت کانپ گئی، مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ جب اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے پھر اسے قریب آنے کا اشارہ دیا، مگر آیت ٹان چکی تھی، وہ اس جن کی بات نہیں سنے گی۔ آہستہ آہستہ جن کا چہرہ غصے سے بھیانک ہونے لگا۔ آیت کا دل لرزنے لگا، اسے لگنے لگا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ آیت نے کانپتی ٹانگوں سے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ جب اسے اپنی گردن پر کچھ رینگتا محسوس ہوا، آیت نے ڈر کر جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی، مگر بے آواز، منہ سے صرف عجیب سی آواز نکل سکی۔ سامنے ہی وہ خوفناک چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آیت کا صبر جواب دے چکا تھا، وہ بار بار چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر افسوس وہ اس نعمت سے محروم تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، وہ چیخ رہی تھی، اپنے گلے کو پکڑے۔ سامنے کھڑا جن مسکرانے لگا، وہ یہی تو چاہتا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اسے تنگ کر کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کی خوشبو کا، اس کے بالوں کا وہ عاشق ہو گیا تھا۔ آیت تک کر وہیں بیٹھ گئی، جانے کب یہ بلا اس کی جان چھوڑے۔ آیت، آیت کہاں رہ گئی، اتنی دیر لگا دی۔ خالہ کی آواز پر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور سامنے دیکھے بنا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بیٹا تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن کسی کام سے انہیں اسلام آباد جانا پڑ گیا، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی۔ خالہ اور آیت دونوں بیڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب خالہ نے اسے بتایا، آیت نے سر ہلا دیا، اب وہ کیا کہتی۔ کھانے کے بعد آیت نے اٹھ کر برتن اٹھائے، سنک کے پاس برتن رکھے، دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا اور برتن دھونے لگی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب پیچھے سے دڑام کر کے کرسی گری، اس کے ہاتھ سے ڈر کر گلاس ٹوٹ کر نیچے گرا۔ آیت نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا، کوئی سایہ سا کچن کی دہلیز سے زمین پر رینگتا اس تک آ رہا تھا۔ آیت کا ڈر کے مارے حلق خشک ہو گیا۔ آیت کھسک کر اس سے دور ہوئی جو پیروں کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پاس آ جاتا، آیت نے سائیڈ سے بچ کر دوڑ لگائی۔ دروازے تک پہنچنے تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچن کی لائٹ بھی ہلکی ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ آیت تڑپ تڑپ کر رونے لگی، جب اسے لگا کسی نے اس کی کمر کو چھوا ہے۔ آیت دہشت سے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسی وقت کچن کی لائٹ جل گئی۔ آیت نے کانپتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے آیت، بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، وردہ اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آیت اور وردہ دونوں آیت کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں۔ وردہ کی امی اور وہ خالہ سے ملنے آئے تھے۔
آیت نے اپنا موبائل اٹھا کر واٹس ایپ پر وردہ کی چیٹ کھولی اور لکھنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ؟ وردہ الجھ کر بولی۔ جب آیت نے اسی اشارے سے بتایا، وردہ نے کلچ سے موبائل نکالا، پھر آیت کا آیا میسج پڑھنے لگی۔ میری مدد کرو، میرے پیچھے کوئی شیطان پڑ گیا ہے۔ اسی نے خالہ کو گرایا تاکہ وہ کمرے میں نہ آ سکے۔ وہ ہر وقت یہی موجود رہتا ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے، مجھے کافی بار زخمی کر چکا ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ وردہ نے پڑھ کر اسے دیکھا جو رو رہی تھی۔ پھر وردہ نے ٹائپ کیا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ آیت نے اس کا میسج پڑھ کر وردہ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، رونا بند کرو، کچھ کرتی ہوں۔ وردہ آگے ہوتی ہوئی اس کے آنسو صاف کر کے بولی۔ اس وقت کون آ گیا؟ خالہ خود سے بولی۔ جانے کون آ گیا ہے؟ جب سے خالہ ہسپتال سے آئی تھی، آیت انہی کے ساتھ سو رہی تھی۔ آیت سر ہلاتی باہر نکلی، کار پورچ عبور کر کے دروازے تک پہنچی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولا، باہر کوئی کھڑا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کٹکے کی آواز پر خدا حافظ کہتا اس کی جانب گھوما۔ السلام علیکم، اس نے آیت کو سلام کیا، جبکہ آیت اسے دیکھتی رہ گئی۔ 6 فٹ 2 انچ قد، کسرتی جسم، سانولا رنگ، ہلکی ہلکی داڑھی، گرے رنگ کی آنکھیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ابراک نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ آیت جیسے یکدم ہوش میں آئی اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ شاید آیت ہیں؟ آیت نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراک اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ آیت کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ اس کے مسکرانے نے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ اس سے پہلے وہ پھر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگتی، ابراک نے جلدی سے کنکارا۔ آیت نے آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کا جواب دیا۔ ابراک اس کے سلام کے انداز پر فدا ہی ہو گیا۔ آپ کے پیرنٹس کا سن کر افسوس ہوا، ابراک اپنے دھیمے خوبصورت انداز میں بولا۔ آیت کو یکدم ماں باپ یاد آئے تو آنکھوں میں نمی آ گئی، دل یکدم بوجھل ہو گیا۔ ابراک اسے دیکھتا چلا گیا، کوئی اتنا دلکش بھی لگ سکتا ہے؟ پھر سر جھٹک کر بولا، سوری، میرا آپ کو رلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ماں باپ کا دکھ ہے ہی ایسا۔ کیا آپ کی خالہ نہیں ہے گھر پر؟ ابراک نے کہتے ساتھ ہی پوچھا، اور اپنے بے وقوفانہ سوال پر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آیت پوچھنا چاہتی تھی وہ کیسے جانتا ہے سب کو، مگر پتہ نہیں وہ اس کے اشاروں کی زبان سمجھ سکتا یا نہیں۔ آیت نے پھر بھی اشارے سے پوچھا۔ ابراک نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ بول نہیں سکتی؟ آیت پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر اسباب میں سر ہلایا۔ اوہ، جانے کیوں اسے دکھ ہوا۔ آپ بتا دیں اندر کہ ارسلان احمد کا بیٹا ابراک ارسلان آیا ہے۔ آیت نے اس کی بات سن کر دروازہ واپس بند کیا اور خالہ کو بتانے چلی گئی۔ کون آیا ہے؟ آیت نے اشارے سے بتایا۔ بیٹا سوری، میں اشارے سمجھ نہیں پا رہی، خالہ شرمندہ سا بولی۔ کیا کوئی ملنے آیا ہے؟ خالہ کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ اچھا، بلاؤ۔ آیت اس کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس چلی گئی۔ السلام علیکم چاچی، ابراک اندر آتے بولا۔ ارے وعلیکم السلام، کب آئے کراچی سے؟ بس یہی 1 گھنٹہ پہلے۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹھو، خالہ مسکرا کر کہنے لگی۔ آپ تو بھول ہی گئی سب کو اپنی بانجی کے پاس آ کر۔ نہیں بھلا میں کیوں بھولنے لگی، تم ہی تو ہو جو آتے جاتے ہو ملنے۔ اب ایسا نہ کہے، ڈیڈ اور موم دونوں آ جاتے ہیں ملنے، بس کبھی وقت نہیں ہوتا، آپ تو جانتی ہیں، اپنی بیٹی اور پوتے سے ملنے کینیڈا پہنچ جاتی ہے۔
ابراک نے کہہ کر اسے دیکھا جو کن عقیوں سے کمرے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابراک نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ابراک بڑبڑایا، پھر خالہ سے کہنے لگا، چاچی مہمانوں کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ آیت بیٹا کھانا لگاؤ ڈائننگ ٹیبل پر اور میرا ویل چیئر قریب کر دو، ابراک بیٹھنے میں مدد کر دے گا۔ ویل چیئر؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابراک پریشانی سے کھڑا ہو گیا، ٹانگوں سے بلینکٹ سائڈ سے ہٹا کر دیکھا۔ یہ پلسٹر؟ چاچی کیسے ہوا؟ گر گئی تھی، فریکچر ہے، صحیح ہو جائے گا۔